خاندان میں اگر جیسے تھائرائڈ کینسر ہے، اوویرین کینسر ہے، یہ کینسرز ایسے ہیں جن کا جینیٹیکل لنکیج ہے بریسٹ کینسر کے ساتھ بھی۔ گلف ریجن میں زیادہ انسیڈنس ہے میل بریسٹ کینسر کا بھی۔ وی کین فائٹ ود دس ڈیزیز اینڈ وی کین گیٹ اوور اٹ۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں۔ اکتوبر کا مہینہ جو کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کمپین جو ہے وہ چلائی گئی وہ آل اوور دا ورلڈ، اور اسپیشلی قطر کی بات کریں وہاں بھی بہت سارے ایونٹس جو ہے منعقد کیے گئے، اور اس کمپین کا یا اس اویئرنیس کا جو آغاز ہے وہ 1985 میں کیا گیا، اور پھر پہلے 1 ویک کے لیے کیا گیا، پھر پورا مہینہ جو ہے اس پر ہی بات کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خواتین میں اویئرنیس پیدا کی جا سکے، انہیں معلومات فراہم کی جا سکیں تاکہ وہ اس خطرناک بیماری سے بچ سکیں۔ تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ پہلے بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما رہی ڈاکٹر کلثوم جنیجو، جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں بریسٹ سرجن HMC یعنی حمد میڈیکل کارپوریشن میں، اور انسٹرکٹر ہیں ان کلینکل سرجری ان ویل کارنر میڈیکل۔ اور میڈم کو، ڈاکٹر کلثوم جنیجو کو اپنے اس پروگرام ہیلتھ گائیڈ میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو فار انوائٹنگ ڈاکٹر فوزیہ۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور سب سے پہلے میں پوچھنا یہ چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ جو پوری اویئرنیس دی جاتی ہے بریسٹ کینسر، جیسے کینسر کا نام لیا جاتا ہے تو ایک بہت کچھ فیلنگ ایسی آتی ہے کہ ڈپریشن سا آ جاتا ہے، مگر یہ پوچھوں گی یہ ہے کیا؟ رائٹ، پہلے تو میں کہوں گی یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے بریسٹ کینسر کا، اور یہ ابھی ہمارا یہ اکتوبر کا مہینہ جو بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کا مہینہ ہے وہ ختم ہوا ہے، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اویئرنیس ہم ختم کر دیں۔ اویئرنیس سارا سال چلتی رہتی ہے تاکہ ہماری پاپولیشن میں یہ اویئرنیس آئے کہ جی ان کو دے ہیو ٹو بی بریسٹ اویئر، تاکہ وہ اپنی ایگزامینیشن کریں۔ اور بریسٹ کینسر عورتوں میں سب سے کامن کینسر ہے دنیا بھر میں، جی، اور یہی فگرز قطر میں بھی ہیں۔ سب سے کامن کینسر جو عورتوں میں پایا جاتا ہے وہ بریسٹ کینسر ہے۔ جی، اور بریسٹ کینسر کا یہ ہے کہ اگر ارلی ڈائگنوسس ہو جائے تو علاج آسان ہو جاتا ہے، جی، اور علاج کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ بھی کم ہوتی ہیں۔ تو اگر ہماری عورتوں کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بریسٹ اویئر ہوں تاکہ کوئی بھی ان کو چینج ان کی بریسٹ میں نظر آئے تو وہ امیڈیٹ کنسلٹ کریں اپنے اسپیشلسٹ سے۔ جی بالکل۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ظاہر ہم پورا اس میں چلیں گے کہ کیا کیا ٹائپس ہو سکتی ہیں کس سے، مگر میں جیسے کہ ایک پوری کمپین چلائی گئی اس میں ارلی ڈیٹیکشن جو کہ ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ وہ بہت ضروری ہے، تو اس میں سے کچھ چند پوائنٹس میں پروگرام کے آغاز میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں، کہ کتنی ایج جو ہے اس پر اسپیسیفائی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں یا کس طرح سے کریں؟ رائٹ، میں تو کہوں گی جیسے ہی بچیاں پیوبرٹی کی ایج میں آتی ہیں، مطلب جوانی کی عمر میں آتی ہیں، ان کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ان کو اپنی بریسٹ کا معائنہ کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے اویئرنیس پروگرامز جو ہائی اسکول کی بچیاں ہیں ان سے شروع کرتے ہیں، اچھا، تاکہ ان کو ہم جیسے ایجوکیٹ کریں گے تو ہم پورا ایک فیوچر معاشرہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تاکہ وہ پھیلائیں گے۔ جسٹ کچھ ہی دن پہلے ہم نے ایک اسکول میں اویئرنیس کیمپین کی تھی، اور اس اسکول میں ایک بچی نے اپنی ماں کو جا کر بتایا، اور اس کی ماں کو گٹھلی تھی اور سینے میں، اور وہ ہمارے پاس آئی اور ان کا کینسر ڈائگنوز ہو گیا۔ سو ویسے وہ بیٹھی رہتی، لیکن اب یہ بچیوں کے ذریعے یہ میسج ہمارا اسپریڈ ہو گیا کہ ہر گھر میں اسپریڈ ہو گیا کہ جی اگر کوئی چینج ہے بریسٹ میں تو اس کے لیے ضرور اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے۔ اور کیا چینج ہو سکتی ہے، جو کامن سمٹمز ہیں اس کے، جو کامن ہماری بہنیں اور بچیاں دیکھ سکتی ہیں، وہ ہے کہ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی سختی یا گٹھلی اگر بریسٹ میں محسوس ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنے جی پی کے پاس جائیں، جو اپنے ہیلتھ سینٹر میں جائیں، وہاں سے ڈاکٹر آپ کو ریفر کر دیں گے اسپیشلسٹ کے پاس، ہمارے پاس۔ اور یہ کانسیپٹ ہے کہ جی ڈاکٹر کے پاس، اسپیشلسٹ کے پاس بہت دیر سے اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، ایسا کوئی آئی تھنک اب یہ مسکنسیپشن ہو گیا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ کوئی بھی پیشنٹ جاتا ہے اپنے ہیلتھ سینٹر میں، تو ہیلتھ سینٹر میں اگر
کوئی اس قسم کے سائنز ہوتے ہیں جو میں ابھی فردر وضاحت سے بات کروں گی جی تو ہیلتھ سینٹر کا ڈاکٹر امیڈیٹ ہمیں ریفر کرتے ہیں اور ہر ہائنس شیخ موضع کی انسٹرکشنز کے اکارڈنگ جی ودن 48 آورز ہم ایسے مریضوں کو کلینک میں دیکھ لیتے ہیں. بالکل بالکل یہ تو ہے قطر میں اسپیشلی بالکل. کہ فوراً جو ہے ارلی ڈائگنوسس جو ہے بہت اگر پہنچ جاتا ہے پیشنٹ جی. تو وہ فوراً ہو جاتی ہے. بالکل پھر وہ صحیح. لائن آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ سے جس طرح سے اسٹارٹ کرتے ہیں بہت جی. سارے کیسز ہمیں جو ہیں وہ بتاتے بھی ہیں اور پیشنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کو خود اویئر ہونا ہے. خود اویئر ہونا ہے. اور جیسے بچیاں میں نے پہلے بھی کہا جیسے جوانی سے لے کر 40 ایئرس 45 ایئرس کی ایج تک تو ان کو خود بھی دیکھنا چاہیے. 45 ایئرس کی ایج سے ہمارے پاس قطر میں نیشنل اسکریننگ پروگرام ہے. جی. تو اگر عورتوں کو کچھ نہیں بھی محسوس ہوتا بالکل نارمل عورتیں ہیں 45 سال کی عمر میں وہ اپنے ہیلتھ سینٹر سے رابطہ کریں کہ ہمیں اسکریننگ کروانی ہے بریسٹ کی. جی. اور وہ ہیلتھ سینٹر میں ہی ہوگی یا ان کے الگ سینٹرز ہیں اسکریننگ کے وہاں پر ہوگی. جی. اور وہ ان کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی اینڈ دے کین ہیو دا میموگرام ڈن. جو میموگرام ڈائگنوز کرتا ہے بریسٹ کینسر کو 2 سال پہلے کلینکلی پیلپیبل ہونے سے. مطلب عورت اگر خود کو محسوس کرے کہ یہ گٹھلی ہے اس سے میموگرام 2 سال پہلے بتا دے گا کہ یہ گٹھلی ظاہر ہونے والی ہے. اچھا. سو اگر 45 سال کی عمر میں عورتیں اسکریننگ کی طرف رجوع کریں تو یہ بہت بہتر ہوگا اگر وہ بالکل نارمل ہیں کوئی ان کو سمٹمز نہیں ہیں. لیکن جو میں کہوں گی کہ اپنی چھاتی کا اویئر ہونا بہت ضروری ہے عورتوں کے لیے کہ وہ ہر 3 مہینے میں ایک دفعہ کم از کم خود کو ایگزامن کریں اور اگر ان کو کوئی بھی اب نارمیلٹی ملتی ہے تو ضرور رجوع کریں. اور یہ صرف عورتوں کی حد تک نہیں ہے بریسٹ کینسر مردوں میں بھی ہوتا ہے. جی. تو اس میں آف کورس بہت کم ہے مردوں میں انسیڈنس لیکن یہ ہے کہ مردوں کو بھی ہو سکتا ہے صرف عورتوں کو نہیں. بالکل. ابھی جیسے اسٹیٹسٹکس آئے اس میں کہا گیا کہ 297,000 جو ہیں وہ ڈیتھس جو وہ ہوئی مگر اس میں سے 28 جو 100 ڈیتھس ہیں وہ اس میں مرد حضرات بھی شامل تھے. بالکل مرد. تو اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں تو تقریباً 1% ان ہول اگر بریسٹ کینسر ہے تو اس میں وہ ہو سکتا ہے. بالکل. یوزلی انٹرنیشنلی ویسٹرن فگرز ہیں کہ جی 1% اور لیس دین 1% لیکن ہمارے گلف ریجن میں 2% ہے. اچھا. سو گلف ریجن میں زیادہ انسیڈنس ہے میل بریسٹ کینسر کا بھی اس لیے کہ ہمارے پاس جو انٹر میرجز کزن میرجز ہوتی ہیں اور جینیٹکس ابنارمیلٹیز ہوتی ہیں جو فیملیز میں رن کرتی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس مردوں میں کینسر زیادہ ہے. جیسے ایک آپ کو صرف واقعہ سناؤں گی کہ میرے پاس ایک فیمیل عورت آئی اپنے میاں کے ساتھ. جی. اور اس کو ہم نے کینسر ڈائگنوز کیا تو جب ہم اس کا آپریشن کر چکے آپریشن کے بعد فالو اپ اپوائنٹمنٹ پر جب آئی تو اس کے میاں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بھی کچھ محسوس ہو رہا ہے اپنی چھاتی میں. اچھا یہ دونوں کزنس تھے. اچھا ان کے جب ہم نے اس کے شوہر کو جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو شوہر کو دونوں بریسٹ میں کینسر تھا. اچھا. اور ایگریسو کینسر تھا. تو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ فیمیلس میلس کو بھی ہوتا ہے. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ساری پاپولیشن خود کے اویئر ہو. ٹھیک. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اس میں جو ہیریڈیٹی یعنی موروثی طور پر خاندان اگر فیملی میں اگر کسی کو ہے تو بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور اس میں جو اسکریننگ کی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحبہ اس میں یہ ہے کہ اسکریننگ نارملی تو 40 جیسے آپ نے ہمیں بتایا مگر اگر کسی پیشنٹ کی فیملی میں اگر اس طرح کوئی کیسز ہیں کینسر کے تو کیا ان کی اسکریننگ آپ پہلے سے اسٹارٹ کرتے ہیں یا اسی؟ ویری امپورٹنٹ کویشچن. تھینک یو فار دیٹ. اینڈ یہ ہے کہ جی ہمارے پاس یہاں پر ہم نے ایک ہائی رسک اسکریننگ ہے ایک ایوریج رسک اسکریننگ. جی. ٹھیک ہے. ایوریج رسک وہ ہے جن کے خاندان میں کوئی ایسا کینسر نہیں ہے یا وہ کسی کوئی کلسٹر آف فیملی کلسٹرز ان کے پاس نہیں ہے کوئی جینیٹک چینجز نہیں ہیں ان میں تو وہ ایوریج رسک میں چلے جاتے ہیں. اور ہائی رسک اسکریننگ جو ہے وہ ان عورتوں کی ہوتی ہے جن کے خاندان میں کینسر ہیں. جی. بریسٹ کینسر یا اوویرین کینسر ہے پینکریاٹک کینسر ہے یا تھائرائڈ کینسرز ہیں تو ان میں ہم
ہائی رسک اسکریننگ کرتے ہیں، لیکن وہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ان کا رسک کیا ہے. اگر ان کا لائف ٹائم رسک ہائی رسک کیٹیگری میں آتا ہے تو پھر وہ ان عورتوں کو ہم ہائی رسک اسکریننگ میں کرتے ہیں فالو، اور ان کا پھر میموگرام اور MRI آلٹرنیٹ ہوتا ہے ایوری 6 months. مطلب سال میں ایک دفعہ MRI ہوگا، ایک دفعہ ان کا میموگرام ہوگا. اور یہ ہم خاندان میں جو بھی ینگسٹ کینسر ایج ہے اس سے 10 سال پہلے یہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے ہائی رسک اسکریننگ. اچھا ٹھیک. جو بھی میرے خاندان میں جو کیس بھی ہوا جی اس ایج سے 10 سال پہلے اسکریننگ شروع کرنی بالکل. پڑتی. اور اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ مختلف اور کینسرز کو بھی اگر ہوں تو تب بھی کر دیتے ہیں. جی بالکل، اس لیے کہ ہماری جو جینز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس میں کچھ جینز میں اگر چینجز آ جائیں جن کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، جن کی وجوہات خاندانی ہو سکتی ہیں یا کچھ فیمیلیل ویریئنٹس ہو سکتے ہیں، تو ان کیسز میں صرف بریسٹ کینسر ہی نہیں آتا، باقی کینسر کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو خاندان میں اگر جیسے تھائرائڈ کینسر ہے، اوویرین کینسر ہے، یہ کینسرز ایسے ہیں جن کا جینیٹیکل لنکیج ہے بریسٹ کینسر کے ساتھ بھی. سو اسپیشلی اوویرین کینسر. تو اس طرح سے ان عورتوں کو ہم جینیٹک انالیسز کروانا ضروری سمجھتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اب میں تھوڑا سا مین ٹاپک پہ آنا چاہوں گی. جیسے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بریسٹ کینسر ہے اور اس کی کیا ٹائپس ہیں. ایک ہے کہ فوراً وہ پھیل جاتا ہے. عام زبان میں بات کروں، اپنے لسنرز کی سائڈ سے میں سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے، تو وہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کیا ہے. رائٹ. اچھا، اب بریسٹ کینسر کی اسٹیجز ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ 4 اسٹیجز ہوتی ہیں. ٹھیک. پہلی اور دوسری اسٹیج کو ہم کہتے ہیں کہ ارلی اسٹیج ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس اسٹیج میں ہے کہ کینسر کو کمپلیٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اسٹیج 1 میں تو ہم کہتے ہیں کہ اب اللہ کی مدد سے کیور بھی ہو سکتی ہے کینسر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹیج 3 جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا کینسر ہوتا ہے، لیکن وہ ابھی بھی چھاتی میں یا جو بازو کے نیچے حدود ہوتے ہیں جن کو ہم لمف نوڈس کہتے ہیں ان تک محدود ہوتا ہے. ابھی جسم میں نہیں پھیلا ہوا ہوتا. لیکن سٹیج 4 جب ہوتی ہے تو وہ بریسٹ سے اور حدود سے پھیل کر اور باقی جسم کے اعضاء میں پھیل چکا ہوتا ہے، تو وہ سٹیج 4 ہوتی ہے. تو ہم جو اویئرنیس کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسے عورتیں اویئر ہوں گی ہم کینسر ڈیٹیکٹ ارلی سٹیج میں کریں گے. ٹھیک ہے. اب باہر کے ملکوں میں 80% آف دا کینسرز ارلی ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ فگرز قطر میں تو پھر بھی الحمدللہ بہتر ہیں، لیکن پاکستان میں اگر دیکھیں تو بہت برے فگرز ہیں ہمارے. سو عورتوں کو اگر if they are aware تو this cancer can be detected early or they could be treated early. اور treated early تو cancer can be cured. survival improve ہو جاتا ہے. ہر اسٹیج کا survival different ہے. so early stages میں survival can be more than 95%. so survival we are talking of 10 years, 5 years, 10 years survival. تو اب آپ دیکھیں کہ جہاں ہر ملک میں کینسر سروائیور گروپس بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کینسر ایسا ہے جس میں سروائیول بہت لمبا ہے، اور ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں تاکہ وہ اب لوگوں کو وہ اسٹگما نہیں ہے کہ کینسر ہے، بریسٹ کینسر ہے. اب لوگ سامنے آ رہے ہیں، بہت مشہور فگر سیلیبریٹیز سامنے آ رہے ہیں، دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ دے آر دا سروائیورس، تاکہ لوگوں کا وہ ختم ہو، خوف ختم ہو. اس لیے وہ جو پھر مختلف سٹیجز کے ساتھ ہی، اور پھر یہ کہ وہ اویئرنیس دے رہے ہیں، مطلب بہت ایک والنٹیریلی انہوں نے اپنے گروپس جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے قطر میں بھی پیشنٹ سپورٹ گروپ بنایا ہوا ہے جس میں پیشنٹس خود ہیں، وہ آ کر دوسرے پیشنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. جیسے کسی بھی جب ہم بریک بیڈ نیوز کرتے ہیں، کوئی بھی پیشنٹ نیو ڈائگنوز ہوتا ہے تو صرف اس مریض کی لائف نہیں چینج ہوتی، اور صرف اس کے ہسبینڈ، اس کے بچوں کی لائف نہیں چینج ہوتی، اس کے ماں باپ کی، اس کے بہن بھائیوں کی، سارے اس کے دوست احباب کی، سارے لوگوں کی، ان کے سراؤنڈنگ جو بھی ہیں سارے افیکٹ ہوتے ہیں. چاہے فزیکلی نہ بھی افیکٹ ہو، ایموشنلی سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوتے ہیں. سو یہ چیز ہے کہ دس از امپورٹنٹ دیٹ if we start speaking about it تو ان لوگوں کا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے، عورتوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے، and they become fighters. We can fight with this disease and we can get over it.